السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم۔ أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كما قال عز وجل۔ سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد کبریائی تقدیس اللہ تعالیٰ کے بیان ہو چلے۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ الحمد لله على كل حال اعوذ بالله من حال اهل النار۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمۃ للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدد، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں بھی نہیں، انگنت بھی نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا سسٹم باقی ہے، جب تک یہ نظام باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا سسٹم باقی ہے، بھائی ہم لا تعداد متعدد و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ان کے بعد ایسی نسل آئی جنہوں نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا، گنوا دیا، برباد کر دیا، اور نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے، نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، ان کا ٹھکانہ غی ہے، ان کا ٹھکانہ یا ان کا انجام غی ہے۔ غی کیا ہے؟ جو لوگ نماز کو، صلاۃ کو ضائع کیے، ان کے لیے غی ٹھکانہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک مفہوم یہ ہوتا ہے، غی کا مطلب ہے بربادی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جہنم ان کے لیے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں خاص جگہ ہے، خاص درجہ ہے جہنمی لوگ کا، یا ایک خاص مقام ہے جس کو غی کہا گیا کہ جو لوگ نماز کو ضائع کیے اور اپنے نفس کی پیروی کیے، اپنے خواہش کی، ان کے لیے غی ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمان فخلف من بعدهم خلف۔ عربی زبان بہت عجیب زبان ہے کہ نقطے کے ہیر پھیر سے لوگ بولتے ہیں خدا سے جدا ہو جاتا آدمی، خدا سے جدا ہو جاتا آدمی۔ عربی زبان میں نقطہ تو بہت دور کی بات ہے، اور جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، اس وقت قرآن میں نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، زبر زیر پیش نہیں ہوتا تھا، صرف الفابیٹ رہتا تھا۔ وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر مجھے کیا پڑھنا ہے۔ ذرا سے زبر زیر پیش کے آگے پیچھے کرنے سے میننگ، ارتھ بدل جاتا ہے کسی بھی سینٹینس کا عربی زبان میں۔ جس میں ہے فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ایسی نسل، کپوت نسل آئی۔ کپوت بولتے ہیں ویسی نسل کو جو نالائق ہو، سپوت بولتے ہیں ویسی نسل کو جو لائق ہو، جو ماں باپ کا، بڑے کا، چھوٹے کا، سب کا مقام مرتبہ جانے، ان کا حق ادا کرے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کپوت نسل آئی، ان کے گزرنے کے بعد کپوت نسل آئی جس نے نماز کو، صلات کو ضائع کیا، اپنے خواہش کی پیروی کرنے لگے، اپنی نفسانی خواہش کی۔ اگر یہی چیز عربی زبان میں بولا جائے، وخلف من بعدہم خلف، لام کے جزم سکون کے ساتھ نہیں بلکہ فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہو جاتا ہے سپوت۔ اور اگر لام کو جزم دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں، خلف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کپوت، ایسی نسل جو نالاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان کا ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز جو ضائع کی اس کی بہت سی قسم ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے ضائع کرنے کی جو قسم، اس سے پہلے مناسب یہ ہے بتایا جائے کہ شریعت میں کلیئر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے کہ شریعت میں نماز کی کیا اہمیت ہے، شریعت میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے بڑی اہمیت یہ ہے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ، پھر حج ہے۔ اکثر کچھ روایت میں ملتا ہے 6واں رکن جہاد، لیکن مشہور روایت 5 ہی کی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج، زکوٰۃ اور روزے میں کچھ آگے پیچھے ہے ترتیب روایت میں، لیکن کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ مسلمان بنتا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے پہلے غسل کر لو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب انسان ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو نہ درود شریف معلوم ہے، نہ تسبیح معلوم ہے، نہ سورہ فاتحہ معلوم، نہ قرآن معلوم، کوئی دعا معلوم نہیں، اس کو بولا جا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، اور اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم میں اور کفار میں، ہم میں اور مشرکین میں، ہم میں اور غیر مسلم قوم میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم لوگ کسی گناہ کو کرنے کو کفر نہیں مانتے تھے، بولتے تھے پاپ ہے، گناہ ہے، اس کی سزا ملیں گے، صرف ایک پاپ کو لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ نماز چھوڑنا۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ نماز کو چھوڑیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جب انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، فرشتے جو آ کے پوچھتے ہیں، میت کو یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ میت اگر واقعی میں وقت کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہے تو بولے گا کہ رک جاؤ 2 منٹ، ہم نماز باقی اثر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ تب فرشتے اس کی پیٹھ ٹھوکیں گے، بولیں گے تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں 5 وقتہ نمازی کا یہ حال ہے، 5 وقتہ نمازی کا اکثر دیکھا ہے، شادی بیاہ میں نماز گول، شادی بیاہ میں نماز گول۔ مجھے یاد ہے ایک جاننے والے تھیں ہم لوگ کے، ان کی شادی میں لوگ گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت آیا تو بھتیجی نے کہا یا بھگنی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو چچی یا پھوپھی، نہیں خالہ یا پھپھو بولتی ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہی ہو شادی کا ماحول ہے، حالانکہ لڑکی نماز 5 وقتہ نمازی جس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن شادی کے بہانے نماز گول۔ یہ تو حال ہم لوگ کے نماز کا، ہم لوگ نماز کا یہ حال ہے کہ شادی کے بہانے، اب دیکھیے گا اکثر جو پروگرام ہوتا ہے شادی بیاہ کا، اکثر ہم دیکھا ہے مغرب عشاء اور عصر گول، عصر اور مغرب راستے میں گول، اور عشاء نکاح کے نکاح میں، کھانے میں، کھلانے میں، دعوت میں گول، اور اس کے بعد پھر فجر تو گول ہونا ہی ہے، تو رات بھر جائیے گا تو آنکھ کہاں سے کھلے گی فجر میں۔ اور جبکہ یہاں صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ کسی پاپ کو ہم لوگ کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کے، بلکہ ایک اور روایت اللہ سے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے گا، ایک وقت کی نماز، برسوں، 1-2 برس نہیں، برسوں اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جلائیں گے کہ تم نے نماز کیوں چھوڑا جان بوجھ کر کے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اب پہلے ہمارے بزرگان دین کے پاس کوئی آدمی آتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تو پہلے اس کی نماز دیکھتے تھے، دیکھا اگر ہونے والا چیلا نماز کی پابندی کرتا تب آگے دیکھتے تھے کہ پڑھانے کے لائق ہے کہ نہیں، اور اگر دیکھتے تھے نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، بولتے تھے بیٹا معاف کرو، کوئی اور استاد سنو۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول سے فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اس نماز کو ہم لوگ گول کیے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں
ان کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں. اس آیت کی تشریح میں ایک مفہوم یہ بتایا علماء نے، تک تو بات ہو رہی تھی نماز کی اہمیت کے بارے میں. اس آیت کی تشریح میں ایک علماء نے یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جو نماز پڑھنا چھوڑ دی. لیکن دوسرا گروپ علماء کا بولتا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اس لیے کہ اسلام میں مسلمان کے نزدیک نماز چھوڑنے کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں. آپ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں. بیمار رہیے، دکھی رہیے، تکلیف میں رہیے، خوشی میں رہیے، غم میں رہیے، آپ نماز پڑھنا ہے. صرف 2 آدمی کو نماز ساقط ہے، 2 آدمی بلکہ 3 آدمی. ایک آدمی جو سویا رہ گیا اچانک، جان بوجھ کے دیر سے نہیں سویا، دوسرا جو بے ہوش ہے، اور تیسرا جو پاگل ہے. باقی کسی کی نماز معاف نہیں ہے. تو ان لوگوں نے دوسرے گروپ نے کہا علماء کے کہ نہیں، نماز چھوڑنے کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام. اس سے مراد وہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کا اپنے حق ادا نہیں کیا. نماز کا جو حق بنتا ہے ایک مسلمان پر، اس کی بہت ساری شکل ہو سکتی ہے، بہت سارے قسم ہو سکتی ہے، بہت سارا طریقہ ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ نماز کو اس کو وقت ادا نہیں کیا بندہ. نماز تو پڑھا لیکن وقت ادا نہیں کیا. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے کہا ہے روایت صحیح ہے، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو دیر سے ہمیشہ پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر جان بوجھ کر ہمیشہ کر رہا ہے، وہ کبھی دیر ہو گیا، کبھی سویرے ہو گیا، کبھی درمیان میں ہو گیا، وہ الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کر دیر سے پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور وقت کی اتنی بھی اہمیت ہے کہ جو روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سائے میں رہیں گے جب کوئی سایہ نہیں رہے گا، سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا. مسجد میں اس کا دل اس لیے نہیں اٹکا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، بلکہ اس لیے آج کل جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، کوئی صدر بننا چاہ رہا ہے، کوئی سیکرٹری بننا چاہ رہا ہے، کوئی خزانچی بننا چاہ رہا ہے، کوئی ممبر بننا چاہ رہا ہے، کوئی مسجد میں خرفشا مچانا چاہ رہا ہے. اس لیے نہیں، اگر اس کا دل اس نیت سے اٹکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے، جب اس وقت کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سایہ عطا فرمائے. اور اس کی ایک اور شکل ہے، ایک اور روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سائے میں ہوں گے لوگ. وہ شخص جس کی نماز آنکھیں یا نظر سورج پر ٹکی رہتی ہیں کہ سورج کب ڈھلے ہم نماز پڑھ لیں وقت پر، اس کے وقت پر، اول وقت پر، ویسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ملے گا. اور نماز ضائع کرنے کی ایک اور شکل اور ہے، بہت مشہور روایت ہے، ایک نہیں کئی ایک روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے. ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں رسول کا بیٹھنے کے لیے، گفتگو سننے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے. رسول ہم بولتے جاؤ واپس، تم نے نماز نہیں پڑھا. پھر جاتے، پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر اللہ رسول فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھا، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ. پھر دوبارہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر اللہ رسول فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھا. تیسری مرتبہ وہ بندہ بولتا ہے یا بولتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم ہی نہیں نماز پڑھنے کے بارے میں، آپ بتائیے. اس میں ہی سبق سکھایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان نماز ادا کرے، صلاۃ ادا کرے، اطمینان سکون ہونا چاہیے. اطمینان سکون، رکوع، قیام، قومہ، جلسہ، استراحہ، دونوں سجدے کے درمیان کی مدت اطمینان سے ہونی چاہیے. یہاں پہ وہ کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان ہے، یہاں پر کتاب نہیں ہے. ایک منٹ، بخاری شریف ہے یہاں پر، لائن ہے بخاری شریف، کتاب ہم لے کے آنا بھول گئے. بخاری شریف ہے نا یہاں پر، بخاری شریف ہے نا جی، اوپر میں ٹھیک ہے. نماز کا بحث چیپٹر لائن ہے، شروع کا لائن ہے نماز والا چیپٹر، ہم دکھاتے ہیں. کتاب لے کے ہم آنا بھول گئے اصل میں. اس کا ایک مطلب یہ ہے رکوع، قیام، قومہ، سجدہ، 2 سجدے کے درمیان رکوع سے اٹھ کر کے سب اطمینان سے ہونا چاہیے، تب آپ نماز کا حق ادا کیجیے گا. اگر آپ کے نماز میں اطمینان نہیں تو نہیں ہوگا آپ کی نماز. روایت ہے جو بتانا چاہ رہے، دکھانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں تمہیں اس طرح سے نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس میں ہم کمی کوتاہی نہیں کریں گے، کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ کون سا چیپٹر دکھائی نا، ہم دیکھ لیں، پہچان لیں گے۔ پہلا لائیے، دوسرے دو ہے نا، پہلا لائیے، ایک منٹ ایک منٹ۔ ایک منٹ، اس میں تو نہیں لگ رہا، ایک منٹ دیکھنے دیکھنے ہو سکتا، دیکھنے تو ہو سکتا ہو، نہیں اس میں بھی آگے ہو سکتا۔ میں کتاب لانا بھول کے جلدی میں، ہم سوچ رہے تھے لے کے آئیں گے، جلدی میں بھول کے آ گئے۔ ایک منٹ، اس کا مفہوم یہ ہے، جیسے ہم لوگ جنرلی ہوتا ہے کیا، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، پہلے سجدے سے جب اٹھتے ہیں فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس جو نماز پڑھائیں، راوی بولتے ہیں، حدیث راوی حضرت برہ بن عازب، کہ ہم نے ایسی چیز دیکھا جو تمہاری نماز میں ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ یہ دیکھا کہ جب رکوع سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے دیر تک کھڑے رہے کہ مقتدی کو لگا امام صاحب سجدہ کرنا چلے گئے، بھول گئے، سجدہ کرنا بھول گئے، اور جب پہلے سجدے سے اٹھے تو اتنے دیر تک بیٹھے رہے کہ مقتدی کو لگا کہ دوسرا سجدہ کرنا امام صاحب بھول گئے۔ یہ چیز نہ لذیذ کر رہا ہے، نہ دیوبندی کر رہا ہے، نہ بریلوی کر رہا ہے، نہ ہندوستانی کر رہا ہے، نہ افریقن کر رہا ہے، یا ایشین کر رہا ہے۔ بہت کم لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ سب چیز کو برابر رکھا ہے۔ اس میں روایت ہے کہ ان کا سب یہ سب برابر تھا۔ روایت شروع کا جب سورہ فاتحہ کچھ سورہ پڑھتے ہیں، اور آخری کے جو درود شریف وغیرہ کے ساتھ بعد دعا پڑھتے ہیں، ورنہ باقی سب فرماتے ہیں سب تقریباً برابر ہوتا تھا۔ ایک منٹ، اور نماز میں ایک اور چیز ہے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، ایک تو کا اطمینان ہونا ضروری ہے رکوع سے اٹھ کر کے، اور پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان۔ دوسرا کہ امام کے ساتھ بھی رکوع سجدہ نہیں کرنا ہے۔ جب امام کر لے، روایت ہے ہی بخاری مسلم متفق علیہ، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، جب تک امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین سے ٹکتی نہیں تھی کوئی اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا۔ ہم لوگ آج امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اب بھرم میں ہیں، اب بھرم میں اس بھرم میں جی رہے ہیں کہ ہم کتاب سنت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مسجد میں ہم اچانک چلے گئے، نماز کا وقت لگتا عصر کا وقت تھا، بھول لیں شاید، اسی طرح سے ہم نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نمازی لوگ، دیندار لوگ، بے نمازی نہیں، جواڑی، اسمیکر، گنجڑی نہیں، بلکہ دیندار لوگ بولے کہ آپ عجیب طرح سے نماز پڑھائیں۔ بولے کیا بتائیے؟ بولے آپ رکوع سے اٹھ کے بہت دیر تک کھڑے رہیں، پھر رحل ہے دین رحل، اور سجدے سے بھی اٹھ کر کے بہت دیر تک بیٹھے رہیں۔ ہم نے کہا یہ سنت ہے، تو اس میں ایک زیادہ پڑھے لکھے آدمی، جانتے نا پڑھے لکھے انسان کو سمجھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بولے کہ نہیں یہ تہجد میں، ہم بولے تہجد میں نہیں، 5 وقتہ نماز میں۔ بھاشا بھاشی ہوئی، ہم نے کہا کہ بخاری شریف ہے تو نکال یہاں کو دکھاتے ہیں، نکال کو انہوں نے دکھایا تو تب کیا بول رہے ہیں کہ آپ کے ابو تو ایسا نہیں کرتے مولانا۔ ہم نے کہا مولانا کرتے کہ نہیں کرتا ہم اس کو مکلف نہیں ہیں، ہم ہی جانتے ہی مسئلہ ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو میں سے بحثہ بحثی کرنے لگے، ہم نے کہا فرصت نہیں ہے، میرے باپ بیمار ہیں، ہم چھوڑ کے آئے نماز پڑھنے کے لیے، ہم جانے السلام علیکم۔ تو اگر ہم نماز میں امام کے ساتھ رکوع سجدہ کریں گے ساتھ ساتھ تو آپ کی نماز بیکار ہے۔ امام کے بعد ہونا چاہیے، سلام بھی پھیرے تو امام کے بعد، رکوع میں جائے تو امام کے بعد، ساتھ نہیں جانا ہے، سجدے میں جائے تو امام کے بعد، اٹھے بھی تو امام کے بعد۔ اسی طرح سے یہ بھی نماز ضائع ہونے کی شکل ہے کہ اگر آپ نماز کا حق ادا نہیں کیے تو پھر مشکل ہے،
اور نماز ضائع کرنے کے متعلق اتنے خطرناک رسول کی روایت پیشن گوئی ہے کہ فرمایا کہ سب سے آخر میں جو چیز میری امت سے ختم ہوگی، سب سے آخر میں جو چیز میری امت سے ختم ہوگی نماز۔ اس کا مطلب اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا نماز کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا جنازہ نکل چکا، اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا، اس کے عمل کا۔ اللہ ہی تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اس میں روایت پہ دیکھ ایک منٹ سب رکوع کرنے وقت ایک منٹ 728 بخاری شریف میں ہی چیزیں ہم بتا رہے ہیں، حدیث کو نکالنا پسینہ چھوٹ جاتا ہے اچھے عالم کو، ہم لوگ تو جاہلے ہیں۔ ہاں یہی روایت ہے، ایک روایت تو مل گئی جو ہم بولے تھے، جو نماز پڑھیں کہ روایت ہے باب اذا لم یتم الرکوع، بولتے ہیں حضرت حفص بن عمر روایت نقل کرتے ہیں، ہم دوسری بات ڈھونڈی تھی لیکن دوسری بات مل گئی اسی سے مفہوم میں۔ انہوں نے کہا میں نے سنا، مجھ سے سلیمان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے زید بن وہب سے سنا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھا۔ یہاں بے نمازی کی بات ہی نہیں، یہاں بات ہو رہی نمازی کی، اور اگر تم مر گئے اس حال میں، تم فطرت پر نہیں مرو گے، یعنی تم اسلام پر نہیں مرو گے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی چیز ہونی چاہیے اطمینان ہو چاہیے۔ اور دیکھیے ایک اور روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ، اور دونوں سجدہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے سب برابر رہتا ہے۔ یہ ہم لوگ کا ہے نماز میں برابر نہیں ہے، نہ امام کا نہ مقتدی کا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے جس میں صحابی نے نماز پڑھا 3 مرتبہ، اللہ نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نہیں معلوم ہے۔ فرماتے ہیں اس صفحہ نمبر 723 سے شروع ہو رہی بحث، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نماز دہراؤ، رکوع میں اطمینان ہونا چاہیے۔ اب رکوع سے اٹھ کے ہاں یہی روایت مل گئی۔ فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 127، فرماتے ہیں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم تمہیں رسول کی طرح نماز پڑھ کے دکھائیں گے، تو انہوں نے جب نماز پڑھایا رکوع سے جب کھڑے ہوئے، یہاں اتنا کھڑے ہوئے کہ آدمی کو لگا کہ سجدہ کرنا بھول گئے، پھر آگے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔ تو اسی بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بچائیں۔ اور نماز ضائع ہونے کی اور بھی شکل ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن برے کام سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس بھرم میں گناہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ لے گناہ دھل جائے گا۔ وہ روایت بہت مشہور ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایسی ہی ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، اور دن بھر میں 5 مرتبہ نہا رہا ہے، اس کے بدن پر میل کچیل گندگی رہے گی، غلاظت رہے گی، مہک رہے گی، پسینہ رہے گا، نہیں رہے گا، گند نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اگر 5 وقت کا بندہ نماز پڑھے گا اس کے گناہ دھلتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً بلا شک شبہ بغیر کسی ڈاؤٹ کے نماز فحش کام سے اور منکر کام سے، منکر کام تو جو غلط ہے وہ، اور فحش کام ایسے کام کو بولتے ہیں جو بے حیائی والا کام ہے، بے شرمی والا کام ہے۔ اگر ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں بے شرم ہونے سے نہیں روک رہی ہے یا برائی سے نہیں روک رہی ہے، تو ہم لوگ کو اپنی نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ واقعہ بتا دے، ایک واقعہ اور ہے، دیکھیے مچھر پاؤں پر، کہ رسول ہم کو کسی نے شخص نے شکایت کیا فلاں انسان نے چوری کیا، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھتا نہیں، بولے لوگ ہاں، پھر کہا گیا وہ بندہ شراب پی لیا، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھتا نہیں، بولے ہاں،
پھر لوگوں نے بتایا کہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور رسول فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھتا نہیں. آخر میں بندہ نماز پڑھتے پڑھتے سارا گناہ چھوڑ دیا. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھے تو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سدھار دیں، اس نیت سے نہیں کہ ہم پاپ کرتے جائیں یا گناہ دھوتے جائیں. اگر ایسی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی وجہ ایک اور ہے. اس آیت کے تشریح میں علماء نے لکھا ہے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان نمازی تو ہوگا لیکن بدکار ہوگا. اس کا کیریکٹر گندا ہوگا. بدکاری، زناکاری، سیاہکاری، لونڈے بازی یا لونڈیا بازی، یہ سب چیز پرہیز نہیں کرے گا. ہم تو دیکھ رہے ہیں ایسے نوجوان کو، اللہ معاف کریں، کہ داڑھی بھی رکھے ہوا ہے، ٹوپی لگائے ہوا ہے، نماز کا گٹا بھی ہے، ٹخنے سے اونچا پیجامہ بھی ہے، اور عشق لا رہا ہے. بولا کہ ہم نمازی ہیں، ہم کتاب توحید والے ماننے والے ہیں. جبکہ اگر واقعی میں وہ نماز اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہا ہے، اس کو اس نیت سے نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سدھار دیجیے. اس نیت سے نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، ہم گناہ اور نماز کے ذریعے سے دھوتے رہیں. تو وہی ہو جائے گا جو پیشن گوئی کی تھی صحابہ کے نام نے جو نقل کیا ہے تفسیر میں مفسرین نے. یہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو نماز تو پڑھیں گے لیکن بے شرمی کے کام سے، بے حیائی کے کام سے، ننگے پن کے کام سے پرہیز نہیں کریں گے. اور نماز ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. صلاحیت ہے، وقت ہے سیکھنے کا لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتا ہے. تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز سیکھنا سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جنرلی ہم لوگ کے یہاں کلچر میں کوئی انسان 50 سال جی دیتا ہے. اگر ہر ہفتے ایک چیز پوچھ لے گا نا امام سے آدمی مقتدی اس کا مطلب کیا ہے، ہم پہلے پورا طریقہ اس کو نماز کا سمجھ میں آ جائے گا. ہم کیا کر رہے ہیں، رکوع میں کیا بول رہے ہیں، سجدے میں کیا بول رہے ہیں، رکوع سے اٹھ کے کیا بول رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا بول رہے ہیں. چاروں کو جنرلی ہر مسلمان کو زیادہ تر یاد رہتا ہے اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ہم ہفتے میں ایک چیز بھی امام سے پوچھ لیں گے نماز کے متعلق، انشاءاللہ اس سے زندگی میں بہت کچھ اب سیکھ جائے گا. ہفتے میں ایک تو مہینے میں چار، مہینے میں چار کو 12 سے گنا کیا تو کتنا ہو گیا؟ اتنی چیز اب سیکھ جائے گا سال بھر میں. مطلب تو اس میں تو لگتا ہے آپ آرام سے پوری نماز سیکھ جائے گا. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جاننے بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، اسی بھاگ دوڑ میں سب کچھ سیکھ رہا آدمی، تو اس میں یہ بھی سیکھ جائے، تھوڑا تھوڑا پوچھ کر کے جان لے. اور نماز ضائع کرنے کی ایک شکل اور جو ہم نے بتایا تھا کہ انسان بے حیائی کے کام سے نہیں پرہیز کرے گا. آج کل ایک ہوا چلی ہوا ہمارے نوجوانوں میں، شارٹ پہن کر کے، چھوٹا ٹراؤزر پہن کر کے مسجد میں آ رہے ہیں. کیا ہے کہ سنت ہے کہ اللہ کے وسلم، یہ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اللہ کے وسلم کا پیجامہ یا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدھا پاؤں کھلا رہے، آدھی پنڈلی. سنت کا پیجامہ اونچا ہونا الگ چیز ہے، اور فیشن میں کسی کلچر کے کسی قوم کے نقل میں کرنا الگ چیز ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے بچہ رہے چاہے بڑا رہے. بلکہ بچے کو بچپن سے تربیت دینا چاہیے کہ نماز جب پڑھے تو ڈھنگ کا کپڑا پہن کے نماز پڑھے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے لفظ بھول رہے ہیں، بہت مشہور آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب ہو کے کھڑے ہو. باادب کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ڈھنگ سے کھڑے. آپ جائیے گا جج کے سامنے، آپ جائیے گا کسی اور بڑے آدمی کے پاس، آفیسر کے پاس، اس سنیے میں جائیے گا. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ نماز کی خوبصورتی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی رہے. یہاں لوگ فتویٰ جا رہے ہیں کہ نماز ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. شیخ البانی کا ہمارے نوجوان بہت زیادہ فتویٰ دیتے ہیں. شیخ البانی نے شیخ البانی کا تو یہ فتویٰ ہے کہ ننگے سر رسول صلی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو فتویٰ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پسند کا فتویٰ نہ ہے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھنا پڑے گا. اب وہی جب سے کیمرہ لگا ہے بہت ساری جگہ، اب ٹوپی کے بغیر کوئی گاڑی نہیں نکال رہا ڈر سے. واللہ جو استھی لگ رہے ہیں، جو جس سے لگ رہا ہے نا کیمرہ، استھی ایسی ہو جائے گی کہ آپ گلی کے موڑ سے باہر نہیں نکلیے گا بغیر ہیلمٹ لگائے ہوئے. پرشاسن کی پکڑ کا ڈر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے. تو ویسا حلیہ، ویسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. مد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر قوم کی مشابہت. آپ کس قوم کی نقل کر رہے ہیں جی؟ جو قوم آپ پر بم برسا رہا ہے، آپ کی بہو بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے، آپ کو جیل بھجوا رہا ہے، آپ کا روزی روٹی دانہ دانہ چھین لے رہا ہے. سیریا میں جو کچھ ہوا ہے کون سب انہیں لوگ کے اشارے پہ ہوا ہے. سیریا نے سرکار کی اتنی اوقات تھی کہ اس سے مارے گی مسلمان کو، لیکن وہاں سے شاہ ملتا رہا مغربی ممالک، یورپین ممالک سے، امریکہ سے، بیٹا تم جو کر رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں.
اور اندر اندر لوگوں کو مارا بھی گیا، اندر اندر کیا لوگ کے سامنے بھی کیا گیا. ہم ایسے کلچر کی نقل کہاں کریں گے جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے، انیائے کر رہا ہے، لوگ کو ستا رہا ہے، لوگ کو اجاڑ رہا ہے، لوگ کو برباد کر رہا ہے. خود تم برباد ہو ہی رہا ہے، دوسری کو اپنے ساتھ برباد کر رہا ہے. تو ویسی حالت میں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اس لیے ہم نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول نہیں کریں گے. اور آخری بات کہ اپنی بات ختم کریں گے، دو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی قیامت کے قریب نمازی لوگ آئیں گے. نمازی، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، کافر کی، مشرک کی، عیسائی کی، یہودی کی بات نہیں ہو رہی. نمازی مسجد آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. ان کی سواری پر ان کی عورتیں بیٹھی ہوں گی، ماں بھی ہو سکتی، بیٹی بھی، بیوی بھی، بہن بھی، بھگنی بھی، بھتیجی، پوتی بھی، نواسی بھی. وہ کپڑا پہن کے ننگی ہوں گے، کپڑا پہن کے ننگی ہوں گے. میرے معلومات میں یہ سنگل روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرمانے کہ ان پر لعنت بھیجو. بہت ساری روایت ایسی ملتی ہے کہ جو ایسا کام کیا اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی لعنت ہے، لیکن حکم دیا ہو اللہ کے رسول نے کہ لعنت بھیجو. یہی ایک روایت ہے کہ کپڑا پہن کے جو عورتیں ننگی ہوں گی ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں تمام کی لعنت ہے. اگر آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بھگنی، آپ کی بھتیجی، آپ کی بھانجی جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اگر اس حلیے میں آپ کے ساتھ گاڑی پہ چل رہی ہے اور آپ اس کا کپڑا نہیں ٹھیک کرا رہے ہیں، اس کا حلیہ ٹھیک نہیں کرا رہے ہو، صرف لڑکی کا معاملہ نہیں ہے، لڑکا بھی اگر اس قسم کا کپڑا پہننا ہے یا اس قسم کا حلیہ بنایا ہوا ہے تب بھی اس پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے. اور جب جاہز اس پر لعنت ہے تو آپ پر بھی آئے گی، اس لیے کہ آپ اس کو ٹوک بول نہیں رہے، اس کو سمجھا نہیں رہے، اس کو اپنے ساتھ سواری پہ لے کے چل رہے ہیں. آپ کو بتا دے رہے معلومات کے لیے، ہم بولیں گے تو لوگ بولیں گے بدتمیز بول کے گیا ہے، لیکن بہن رحم اللہ نے کہا تھا، یہ 2012 کی بات ہے کہ جب تم کو موقع ملے گا تو ضرور بولنا. گھر میں جو ہمارے ماں بہن اور کپڑا پہنتی ہیں، بیوی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ اگر شرعی کپڑا بدن سے سٹنا نہیں چاہیے، بدن کا شیپ نظر نہیں آنا چاہیے، کمر کا، بازو کا، ٹخنے کا، مونڈے کا، گردن کا نظر نہیں آنا چاہیے. اس قسم کا کپڑا بیوی صرف شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے، نہ بیٹے کے سامنے، نہ باپ کے سامنے، نہ بھائی کے سامنے، نہیں سسر کے سامنے، نہیں چچا کے سامنے جس کو پردہ نہیں ماموں کے سامنے. اور کس گھر میں شادی بعد کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں اس قسم کا کپڑا لوگ نہیں پہننے. مجھے یاد ہے ایک خاتون تھی بہت دیندار، ان کا یہ حال تھا دینداری کا کہ گھر کی نہیں خاندان کی لڑکیوں کو بولتی تھی کہ کپڑا تو ٹائپ پہنا کرو، اچھا لگتا ہے، تو پسلی نظر آئے، بازو نظر آئے، سینہ نظر آئے، گردن نظر آئے، پیٹ نظر آئے. یہ تو حال ہے دیندار لوگ کا، جو ڈر لگ رہا ہے اللہ معاف کریں کہ ایسا نہ کوئی کی ساری نماز برباد ہو گئی ہو. ایک تو غلط، اور پھر اس پر سکھا رہی ہیں کہ تم لوگ ایسا کپڑا پہنو. اور نماز کے ختم ہونے ضائع ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جو سب سے خطرناک ہے، آخر میں بتا رہے ہیں. ہم نمازی تو ہیں 5 وقت کے، 5 وقت کے ہم نمازی پکے، برسات ہو، گرمی ہو، جاڑا ہے، جماعت سے ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم اپنے بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹا کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بہن کو، اپنے خاندان کو، اپنے سماج کو، اپنے دوست یار کو نہیں بول لیتے نماز پڑھنے کے لیے. تب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. بولیں گے ساتھ اکیلے لگے، جنت اکیلے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، جنت اکیلے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے. جنت حاصل کرنے کے مطابق آپ خود بھی حاصل کیجئے، اپنے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیے کہ سماج بھی آپ کے ساتھ چلے، بھلے مانے نہ مانے، لیکن جب تک زندگی ہے، جب تک رمق ہے، جب تک صلاحیت ہے، جب تک ہوش باقی ہے، جب تک صحت ساتھ دے رہی ہے، انسان ٹوکتا بولتا رہے کہ بابو چلو نماز پڑھنے کی، ضرور نماز پڑھنے کے لیے. جب بات آئے چلو نماز پڑھنے کے لیے، ایک خرابی یہ بھی ہے، بچہ تھوڑا سا غلطی کیا مسجد میں مار کے بھگا دیا مسجد. ارے کون تماشا، بچہ کا تو کام ہے غلطی کرنا. ابھی آج ہی مدرسے میں تھے، جو کو شکایت کرنے کے فلاں بچے سے کہ فلاں، ہم استاد سے بولا کہ سچ بتائیے بچپن میں بدماشی نہیں کیا ہے؟ کون نہیں، ہم بھی کیا بدماشی، اس کی مار بھی پڑتی تھی، ڈانٹ بھی پڑتی تھی. تو بچہ تو ہے، بچہ ہے تب نہیں بدماشی کر رہا ہے، نہ تو بڈھا نہ کہلائے گا. تو بچہ اگر بدماشی کر رہا ہے یا شرارت کر رہا ہے یا ہنگامہ کر رہا ہے مسجد میں، تو بگانے کی چیز نہیں ہے. اس کو سمجھائیے، اس کو پیار سے سمجھائیے، سب سے بڑی چیز اس کو دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا دے. حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ. بہت بڑے ڈکیت تھے، کہیں گے ڈکیتی کرنے کے لیے رات میں پورا گروپ کے ساتھ، سرکل کے ساتھ. جب اوپر چڑھے تو دیکھا گھر کا نمازی یہ آیت پڑھ رہا قرآن میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمایا اس لیے ان کا دل نرم ہو جائے، ڈرے، خوف کھائے. تو اتر گئے. چیلا سے بولے کہ بھائی ہم توبہ کے ہم جا رہے ہیں.
چلا لوگ بولا حضور جب آپ خود بدل گئے تو ہم لوگ کہاں چھوڑ دے اسلام پہ، چلیے ہم لوگ کو بھی آگے چل کے بہت بڑے عالم بہت بڑے ولی بنے. ان کے بارے میں لوگ نقل کرتے ہیں کسی جنگ پر بارڈر میں کہیں گئے ہوئے تھے، جنگ میں کسی جگہ، اپنے ایک ساتھی سے جو بہت بڑے عالم تھا بہت بڑے ولی تھے، ان سے انہوں نے شکایت کیا کہ دیکھیے نا میرا بیٹا میرا کنٹرول میں نہیں ہے، سمجھاتے سمجھاتے پک گئے، کھانا بند کیا، مارا پیٹا گیا، خرچہ دم بن گیا، گھر سے بھگا دیا، لیکن سدھرنے کو تیار نہیں، اتنا سمجھا رہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دعا کیا اپنے بچے کے لیے کہ بھی نماز میں ہے؟ تو بولے نہیں، نماز میں دعا کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچے کے لیے. لوگ بتاتے ہیں ان کی دعا ایسی لگی کیونکہ سدھر چکے تھے وہ پہلے ہی، کہ بیٹا کو اتنی عزت ملی سماج میں، جتنا باپ کو لوگ نہیں جانتے تھے سماج میں، اس سے زیادہ لوگ بیٹے کو پہچانتے تھے، بہت بڑا عالم بہت بڑا ولی ہے. تو اگر بچہ غلطی کر رہا ہے صرف اس کو ڈانٹے پھٹکاریے نہیں، اس کو پیار سے چمکاریے، اس کو سمجھائیے، اور صرف سمجھائیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ اطمینان دے کہ نماز میں شانتی کے ساتھ بیٹھے، شانتی سے نماز ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہیں کریں جو کسی بھی شکل سے نماز ان کے قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم یہ دعا مانگا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ایسی نماز سے پناہ مانگتے ہیں جو نماز آپ قبول نہیں کیجیے گا. بے نمازی کا تو کنسیپٹ ہی نہیں اسلام میں، اس لیے خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے سماج کو بھی دعوت دی نماز کی. پڑھے نہ پڑھے لیکن آپ کا فرض ہے جب تک زندگی اس کو سمجھاتے رہیے، شاید کسی دن اس کے دل میں بات اتر گئی. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ کریں، کم نصیبوں میں جن کی نماز ضائع ہو گئی اور میں اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، ہمارا شمار ان بختوں میں نہ کریں جو نماز کا حق ادا نہیں کر پائیں، ان کم نصیبوں میں نہ کریں جو نماز ادا کر کے ابھی بے شرمی، بے حیائی، بیہودہ کام سے پرہیز نہیں کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گزر کو نہیں بخش دیجیے، جو آج کو زندہ ہونے بخش دیجیے، جو کل کو گزرے نہیں بخش دیجیے، جو قریب ہونے بخش دیجیے، دور ہونے بخش دیجیے، جس تعلقات اچھے نہیں بخش دیجیے، جس تعلقات خراب نہیں بخش دیجیے. جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کے، الہی ہماری مرضی کو شفا کلیہ عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ جوان بہو بیٹیاں بھائی بندو بیٹھے، الہی ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے. جن کے گھروں میں بے روزگار ہے کوئی، الہی ان کے لیے پردے غیب سے رزق لاغ انتظام فرما دیجیے. جو قرضدار ان کے قرض کا انتظام فرما دیجیے، ادائیگی کا. الغد ہم میں سے جس کسی کو جب تک زندہ رکھیو، ہر خیر سے اور ہر برکت سے نوازتے رہیو، ہر اچھائی سے، ہر نیکی سے، ہر پن سے نوازتے رہیو. اور ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو، خاتمہ الخیر، خاتمہ اسلام فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسی درس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں.